بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بہت آسان سبق ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. چلیں، یہ تو بہت ہی آسان سبق ہے. چلیے جلدی سے شروع کریں. بسم اللہ. بس ابراہیم ماذا تفعلين يا بنت؟ سؤال. یا بنت ہے وہ. یا بنتی. جی میری بیٹی تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں، ترجمہ مت کریں. ترجمہ جن کو ضرورت ہوگی وہ پوچھ لیں، کیونکہ ہو کیا رہا ہے اس کے بعد وہ صرف ترجمے کی عادت پڑ رہی ہے. پھر جب ہم بات کرنے کے لیے بولیں گے تو کچھ لوگوں کو اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ حالت کیسے ہو آپ، فوراً سے ترجمہ کرتے ہیں. انا بخیر، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، فوراً سے ترجمہ کریں گے. تو یہ صحیح نہیں ہے. عربی پڑھیں. جن کے لیے کوئی لفظ مشکل ہوگا بغیر جھجک بغیر شرم کے وہ پوچھ لیں گے انشاءاللہ. جی سؤال. اكوي ثياب التي غسلناها امس؟ ابراهيم كويت القميص الابيض؟ سؤال. نعم كويته. ابراهيم والقميص الاخضر؟ سؤال. لا لم اكويه بعد، ساكويه الان ان شاء الله. ٹھیک ہے، ابھی ذرا رک جائیں. یہاں پر دیکھیں، آپ غور کر رہے ہیں کہ ماذا تفعلين یا بنتی اکوی الثياب. کوا یکوی استری کرنے کے معنی میں، پریس کرنا، آئرن کرنا. اکوی الثياب التي غسلناها امس. اكويت القميص الابيض؟ نعم كويته. ابراہیم والقميص الاخضر، گرین شرٹ کو بھی کر دیا. تو سعاد، لا لم، سعاد یہ لڑکی کا نام ہے، ٹھیک. لا لم اکویہ بعد، لم اکویہ بعد، ابھی تک میں نے استری نہیں کیا، ابھی تک میں نے آئرن نہیں کیا. ساکویہ الان ان شاء اللہ. تو یہ جو آج کے سبق میں افعال فعل معتل، افعال معتلہ کی کچھ قسمیں پڑھی. کیا قسمیں تھیں؟ جی پھر سے. نمبر 1 معتل الفا، معتل العین، معتل اللام. یہ افعال معتلہ کے اقسام آپ نے پڑھے ہیں. اچھا، ایک اور بھی قسم آپ لوگوں نے پڑھی. اچھا، معتل الفا کو کیا کہتے ہیں؟ مثال کہتے ہیں. معتل العین کو کیا کہتے ہیں؟ اجوف کہتے ہیں. اور معتل اللام کو ناقص کہتے ہیں، ناقص کہتے ہیں. یعنی معتل الفا مثال جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو، معتل العین یا اجوف جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو، معتل اللام یا ناقص جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو. ایک اور قسم ہے افعال معتلہ کی، وہ ہے لفیف. لفیف، جی لفیف. لفیف اس فعل معتل کو کہتے ہیں جس میں 2 حرف علت ہوتے ہیں، جس میں 2 حرف علت ہوتے ہیں. اب تک آپ لوگوں نے جو پڑھا وہ یہ کہ ایک حرف علت یا تو وہ فا کلمے میں ہوتا تھا، یا تو عین کلمے میں ہوتا تھا، یا تو لام کلمے، یا تو پہلے حرف میں حرف علت ہوتا تھا، یا دوسرے حرف میں ہوتا تھا، یا پھر آخری حرف میں حرف علت ہوتا تھا. لیکن لفیف وہ فعل ہے کہ جس میں 2 حرف علت پائے جاتے ہیں. اچھا، یہ 2 حرف علت کبھی مل کر آتے ہیں، کبھی الگ الگ آتے ہیں. دیکھیں یہاں پر، جیسے اس کو پڑھیں، وفا. ہاں وفا بھی چلے گا، ٹھیک ہے. اس کو وفا بھی بنا سکتی ہیں اور وقا بھی بنا سکتے ہیں. میں نے وقا لکھا لیکن انہوں نے وفا پڑھا. تو وفا یفی، وقا یقی. وقا یقی کے معنی بچانا، وفا یفی پورا کرنا. تو وقا یا وفا، اس میں دیکھیں کہاں کہاں حرف علت ہے. یہ بھی حرف علت ہے اور یہ بھی حرف علت ہے نا. تو حرف علت دونوں الگ الگ ہیں. کبھی کبھی حرف علت
مل کر آتے ہیں، جیسے آپ کے سبق میں ابھی آیا کوا 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 یکوی استری کرنا، آئرن کرنا. تو دیکھیں یہاں پر یہ بھی حرف علت ہے، یہ بھی حرف علت. تو جہاں پر حرف علت مل کر آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لفیف مقرون. مقرون لفیف مقرون. اور لفیف کی دو قسمیں، ایک لفیف مقرون جیسے کوا، اور ایک ہے لفیف مفروغ جیسے وقع. مقرون مقرون یہ جو سر دکھ رہا ہے یہ میم ہے. ہاں فرق سے، یہ مقرون قرانہ سے، مقرون قرانہ سے ہے اور مفروغ فرقہ سے ہے. پاس آنا، قریب آنا، قرین دوست کو بولتے ہیں. اور قرانہ یقرینو حدیث میں بہت جگہ استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں استعمال ہوا ہے. ہاں بئس القرین، قرین دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ وہ ساتھ رہتا ہے، پاس رہتا ہے. ٹھیک، تو یہ لفیف مقرون اور لفیف مفروغ. اب اس میں بڑی آسانی ہے آپ لوگوں کے لیے. کیا آسانی ہے؟ ایک طرف سے مثال دکھ رہا ہے وہ، اور ایک طرف سے ناقص دکھ رہا ہے. یہاں دیکھیں لفیف مفروغ کو دیکھیں آپ. لفیف مفروغ جو ہے ایک طرف سے مثال ہے. کیا مطلب مثال کا؟ معتل الفا، معتل الفا کو بولتے ہیں نا مثال. تو ایک طرف سے مثال ہے کہ فا کلمے میں حرف علت، دوسری طرف سے ناقص ہے کہ لام کلمے میں حرف علت. تو لفیف مفروغ میں کون سے قاعدے اپلائی کریں گے آپ؟ تو ناقص کے بھی مثال کی بھی جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں وہی آپ کو اپلائی کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ نے وقع، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں، وقع کو دیکھیں آپ. وقع ہے، اس کا مضارع بنانا ہے ہمیں. مثال کا مضارع ہم کس طرح بنائے تھے؟ معتل الفا کا مضارع ہم نے کس طرح بنایا تھا؟ کیا حذف کیا تھا ہم نے؟ دیکھیں ایک کوئی مثال دینا. وہب، وہب کیا بنا دیا تھا؟ یہب. کیا نکل گیا تھا؟ واو نکل گیا تھا. اس میں ویسے وقع باب ضربہ سے ہے، بنے یقی، وقع یقی، وفا یفی، وعا یعی، رما نہیں رمانی، کوا یکوی، کوا یکوی. ٹھیک. اور ہاں پہلے دیکھیں آپ مثال کا قاعدہ ہو گیا کہ یہاں پہ آپ نے واو حذف کیا. ناقص کا کیا قاعدہ ہے؟ دیکھیں ناقص کی کوئی مثال دیجیے آپ. قضا، ناقص کی مثال قضا ہے. ٹھیک، اس کا مضارع کیسے بنے گا؟ بولیں. یقضیو ہوگا. کیا یقضیو ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، نہیں ہوگا. کسرے کے بعد ضمہ نہیں آئے گا تو یقضی ہوگا صرف. اسی طرح وقع یقیو نہیں ہوگا، یقیو نہیں ہوگا، یہ کینسل ہے. یقین ہوگا بس، کیونکہ کسرہ کے بعد ضمہ نہیں آئے گا. جی اب یہاں بھی میں یہی بولوں گا آپ لوگوں سے کہ افعال مفروقہ یا مقرونہ جتنے بھی ہیں کوئی ایک گردان یاد کریں، ایک فعل لیں یاد کریں. سارے کے سارے اسی پیٹرن پر آئیں گے. جس طرح میں نے قالہ کے بارے میں، اجوف کے بارے میں کہا، جس طرح میں نے مثال کے بارے میں کہا، جس طرح ناقص کے بارے میں کہا، اسی طرح یہ بھی. جی اچھا گردان کیسے ہوگی اس کی؟ قضا قضایا، قضوا، جی قضت قضتا قضینا. اس کے بعد قضیت قضیتما قضیتم قضیت قضیتما قضیتما قضیت قضینا. جی جی کچھ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں یقضی یقضیانی یقضون، تقضی تقضیانی تقضون یقضون. پھر اس کے بعد تقضی تقضیانی تقضون، تقضینا تقضیانی تقضون، اقضی نقضی.
چلیے سبق پڑھیں ابھی، بس اتنی سی بات ہے اس کے اندر. اب غور کریں، ناقص کے قواعد دیکھیں. فعل ناقص کے قاعدہ یہاں بھی کس طرح، لم اکوی کہاں سے، حالانکہ تھا کیا، یہ اکوی تھا نا، اکوی تھا. تو لم کیا کرتا ہے، سکون دیتا ہے. تو سکون کہاں دیا، سکون کبھی کسی کو رکھ کر ملتا ہے، کبھی کسی کو نکال کے بھی سکون ملتا ہے. تو یہاں سے اس کو نکال کے سکون ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو لم اکوی یہ چیز یہاں پر یہ ناقص کا قاعدہ ہے، فعل ناقص کا. لیکن یہاں جو چیز آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ لم اکوی بعد، اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ، ابھی تک. ہاں اس کو مختصر کوئی بنا سکتے ہیں، اس کا یہ بعد نکال کر اسی میں یہی معنی دے. ماشاءاللہ کس نے بولا، یہاں کسی نے بولا، کیا بولا آپ نے، ماشاءاللہ. لما اکوی ختم، ابھی تک ایرن نہیں کیا. لما اکوی، لم اکوی بعد، دونوں برابر ہیں. جی لم اکوی بعد حتی الان کے معنی ابھی تک. ٹھیک ہے چل پڑھیں آگے، پڑھیں آگے نیکسٹ. جی ابراہیم والمنادیل اکویتها سعاد. والمنادیل اکویتها، جی سعاد امی کوتها فی الصباح. پوری گردان دیکھیں، پوری گردان یہاں استعمال ہو رہی ہے. تو جو جو صیغے سبق کے اندر ہیں نا وہ تو ان سے آپ کو یاد ہونے چاہیے. تو کوا، کویا، کوو، اس کے بعد کوت. دیکھیں یہاں پر آیا کوت، کہاں ہے کوت، کہاں ہے کوت، یہ دیکھیے کوت، امی کوتها کوت ہے جی، یہاں پہنچ گئے ہیں کوت. امی کوت ہے فی الصباح. ابراہیم جی اتريدين ان تقولي لي شيئا. سعاد نعم ان زميلتي سلوى دعتني الى بيتها. دعتني، دعتني جی دعتني الى بيتها هذا المساء فارجو ان تسمح لي بالذهاب الى بيتها بعد صلاة العصر. نعم. إبراهيم أتريدين أن تقولي لي شيئا، أن تقولي لي شيئا. سعاد نعم إن زميلتي سلوى، نعم ہے سلوى، من أن زميلتي سلوى دعتني، دعتني. کون سا اس کا ماضی کیا ہے بتائیں مجھے، مطلب واحد مذکر غائب اس کا، دعت کا دعا، دعا، دعا اس کا تثنیہ دعوا، اس کی جمع دعو، اس کا واحد مؤنث غائب دعت، دعتا، دعونا. جی چلیں جی جی جی. واو اگر اصل میں واو ہے تو دعونا ہوگا، اگر یا ہے، اگر یا ہوتا تو دعینا ہوتا. جیسے قضا، قضا وہ بھی فعل ناقص ہے، دعا بھی فعل ناقص ہے، لیکن دعا میں اصل واو ہے، دعوا تھا، اور قضا میں اصل قضا یا تھا. تو اب دیکھیں قضا کی گردان دیکھیں، دعا قضا، دعوا قضا یا، دعو قضو، جمع ہے اس لیے واو آ گئے یہاں پر. اس کے بعد دیکھیں دعت قضت، دعت، دعتا قضتا، دعونا قضینا. اور کر رہے ہیں دعونا، واو ہونے کی وجہ سے، اس کی اصل میں واو ہے، یہاں پر یا ہونے کی وجہ سے قضینا. پھر اس کے بعد اب آسان ہے بالکل، دعونا، اس کے بعد پھر دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی. یہاں پر قضینا تھا تو پھر آگے کیسے بولیں گے، قضیتا، قضیتما، قضینا. دعونا ہو گیا وہاں دعونا تھا اسی لیے دعوتا، دعوتما، دعوتم. یہاں قضینا ہے اسی لیے قضیتا، قضیتما، قضیتم، قضیتی، قضیتما، قضیتنا، قضیتو، قضینا. دیکھیے جو دعا ہے یہ اصل میں ہے کیا، دعوا ہے اصل میں، دعوا. واو سے پہلے فتحہ اگر آ جائے، فتحہ واو کو برداشت نہیں کرتا، تو اس لیے یہاں الف آ گیا، واو نکل، یہ دعا بن گیا. لیکن اصل میں واو ہے،
اس کی اصل میں واو، دیکھیں تسنیہ میں آ جائے گا واو. دعا، دیکھیں دعوا، دعوا آ گیا. ٹھیک، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد دعو، دعو یہاں سکون دے دیں، دعو. پھر اس کے بعد دعت، جی دعت، دعتا. اس کے بعد یہاں میں یہ چیز سمجھا رہا تھا میں کہ دعونا، واو اصل تھا اس لیے یہاں پر یہ دعونا آ گیا. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیں، یہاں اصل میں واو تھا اس لیے دعونا. ٹھیک، اب میں بتا رہا تھا قضا، یہ بھی فعل ناقص ہی ہے نا، یہ نقطہ نہیں آنا تھا. قضا بنائیے اس کا تسنیہ قضایا اور جمع قضو. ٹھیک، اس کے بعد جی قضت، قضتا. اب کیا بولیں گے؟ قضونا یا قضینا؟ قضینا. کیوں قضینا؟ کیونکہ اصل اس کی یا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. ابھی بھی نہیں سمجھا؟ اب دعونا سے آخر تک دعوتا، دعوتما، دعوتم، اور قضینا ہے اگر یہاں تو آخر تک بولے واحد مذکر غائب کا صیغہ، واحد مذکر حاضر کا صیغہ. قضیتا، قضیتما، قضیتم، قضیت، قضیتما، قضیتنا، قضیت، قضینا. بس جی چلیے پڑھیے. اذهبي وارجعي بعد صلاة المغرب. آمين. يا أبا محمد تعال هنا وانظر إن محمدا يجري على السلم أخشى أن يقع. إبراهيم لا تجري يا محمد تعال هنا ما هذا بيمينك أرني. لا تجری، دیکھیں یہاں پر یہ لا کون سا لا ہے؟ یہ کون سا فعل ہے بتائیں؟ لائے، لائے نہیں ہے، لائے نہیں ہے. اور لائے نہیں کیا کرتا ہے؟ اس پر غور کریں. لائے نہیں کیا کرتا ہے؟ سکون دیتا ہے. ہاں جر دیتا ہے. فعل کو کبھی جر بھی ملتا ہے، سکون دیتا ہے نا. تو کہاں سکون دیا؟ یا کو غائب کر دیا، یعنی ہٹا کے، یا کو ہٹا کے سکون دیا. جی چلیے کیا اس کے بعد ارینی. ارا یوری کے کیا معنی ہیں؟ دکھانا. ارینی مجھے دکھاؤ، ارینی مجھے دکھاؤ. اس کے بعد ارمی، فعل ناقص کا امر کس طرح بن رہا ہے؟ دیکھیے یہ آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے، یاد کرنا ہے آپ لوگوں کو. یہ ساری گردان امتحان میں جو ہے نا ایسے ہی پورے سوالات ہوں گے. آسانی کے لیے آپ لوگ نیٹ سے نکال سکتی ہیں. لکھیں آپ کہ تصریف، ایسے لکھیں آپ تصریف الفعل الناقص، گوگل میں آپ لکھیں تصریف. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ کس فعل سے لانا چاہتی ہیں. اب جو فعل آپ کو چاہیے وہ نہیں، بلکہ کس کیا بولیں گے آپ کو، کون سی قسم آپ کو چاہیے وہ مل جائے گی. مثال کی مثالیں مل جائیں گی، اجوف کی مثالیں مل جائیں گی، ناقص کی مثال. لیکن آپ بولیں گے مجھے میں کھانا بہت کھاتی ہوں تو مجھے اکلا سے چاہیے، تو ایسا نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ میں کھیلتا بہت ہوں تو مجھے لئیبا سے چاہیے، تو ضروری نہیں ایسا مل جائے. میرے پسند کا جو فعل ہے وہ نہیں ملے گا، لیکن فعل کوئی اور ملے گا، لیکن جو قسم آپ چاہتے ہیں وہ ملے گا. جیسے لفیف، وہ قسم آپ کو مل جائے گی. یہ بڑی اچھی ویب سائٹ ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتی ہیں. موضوع یہ سارے قواعد جو ہے نا آپ کو بتائے گا، لیکن یہاں انہوں نے وہ تصریف نہیں دی ہے نا. الفعل ناقص دیکھیں، راضیہ سے ہے، دنا سے ہے، دنوتا، دنوتما، دنوتم. یہ قواعد کے ساتھ دے رہے ہیں یہ. جی بہرحال دیکھیں، آپ لوگ سرچ کریں، مل جائے گا انشاءاللہ. لیکن اسی طرح لکھیں تصریف الفعل ناقص یا جو بھی آپ کو چاہیے وہ لکھیں. یہاں امیج میں تو ہے، یہاں پر دیکھیں سارا ہے. دعوت، دعونا، دعوت، دعوتی، دعوتما، دعوتم، سارا دے دیا. قضا سے بھی دے دیا. دیکھیں ٹھیک ہے، تو یہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیے جلدی سے کتاب پڑھیں. اليوم متأخرا یا محمود. ٹھیک پڑھیے، صحیح پڑھ رہے ہیں آپ. جئت اليوم متأخرا، جئت اليوم متأخرا یا محمود. اے محمود آج آپ لیٹ آئے ہیں.
فما السبب؟ جی محمود شكوت اليوم أحد زملائي إلى المدير وطلبنا إلى مكتبه للتحقيق. ہاں شکوت اليوم، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس سبق کے اندر انہوں نے سارے افعال معتلہ کو داخل کیا ہوا ہے. سارے افعال معتلہ کو دیکھیں ابھی مثلا جاء بھی آ گیا وہاں پر، جئتو آ گیا، اور شکا یشکو سے شکوتو آ گیا، پھر ناقص بھی اس کے اندر آ گیا، اور فعل لفیف بھی اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو شکوتو، شکوتو، شکا، شکوا، شکو، دیکھیں نہیں شکت، شکا، شکوا، شکو، شکت، شکتا، شکونا. پھر اس کے بعد سے شکوتا، شکوتما، شکوتم، شکوتی، شکوتما، شکوتن، شکوتو، شکونا. بالکل دعا کی طرح، بالکل دعا، دعا، دعوا، دعو، شکا، شکوا، شکو. اس کے بعد دعت، شکت، دعتا، شکتا، دعونا، شکونا، دعوتا، شکوتا، دعوتم، شکوتم، دعوتی، شکوتی، اسی طرح بالکل. چلیے تو محمود کہہ رہے ہیں کہ شکوت اليوم احد زملائی الى المدیر، کہ آج میں اپنے ساتھیوں میں سے ایک کی شکایت کیا مدیر کے پاس. تو فطلبنا، فطلبنا کیا ہے یہ؟ ہم نے طلب کیا، مجھے طلب کیا ہاں طلب نا ہے وہ، اس نے طلب کیا ہمیں. فطلبنا الى مکتبہ، اپنے مکتب کے پاس، للتحقیق، تحقیق کے لیے. جی لما شکوتہ، لما لم نہیں پڑھنا اس کو، لما شکوتہ، کیوں لم نہیں پڑھ سکتے؟ لم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ لم شکوتہ نہیں ہو سکتا، نشانی نکال دیں، نشان نہ لکھا گیا آپ کو، پھر جب پڑھ سکتے ہیں. نے بالکل صحیح کہا پہلے کہ یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی بارک اللہ فیک یا ام الشمس قمر. میں تھوڑی سی اردو تھوڑی سی عربی بول رہا ہوں اس میں. جی کہ آپ نے کہا فعل ماضی ہے، تو لم شکوت، لم فعل ماضی پر نہیں داخل ہوتا، یہ صرف اور صرف فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. جی تو اسی لیے وہاں پر لم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں میں سے بعض نے، یا پتہ نہیں اس کلاس میں سے، جب اعراب لگانے کے لیے کہا گیا تو اس کو انہوں نے لم بنا دیا، لما کو انہوں نے لم بنا دیا. اعراب لگانے کے لیے کہا گیا تو لام پر فتحہ لگا دیا اور میم کو سکون دے دیا، جو کہ سراسر غلط ہے. تو لم صرف اور صرف فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، جبکہ یہ شکا، شکا ہوتا ہے فعل ماضی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے لم، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے لم، جبکہ یہ فعل ماضی ہے. چلیے لأنه دائما يأخذ كتبي، آپ میں سے بھی ہوں گے کچھ طرح خواتین میں سے، مردوں میں سے ساتھیوں کو تنگ کرتے ہیں کہ يأخذ كتبي، ہمیشہ کتابیں نکال لے لیتا ہے. ودفاتري ويطوي اوراقها، کیا مطلب طوى يطوي؟ ہاں فولڈ کرنا. يطوي السماء كطي السجل للكتب، اللہ تعالیٰ کتابوں کو جیسے آپ دفتروں کو لپیٹتے ہیں ایسے آسمان کو لپیٹ دیں گے قیامت کے دن. تو يطوي اوراقها، اور یہاں پر یطوی، کون یطوی؟ احد زملائی، جس کا نام یہاں پر ذکر نہیں ہے. جی موڑنا، لپیٹنے کے معنی، بالکل پھاڑنا نہیں، وہ شرارت نہیں کی اس نے، وہ پھاڑنے والے کی، ورنہ وہ بھی آ جاتا تھا. لیکن غور کریں یہاں پر، دیکھیں یہ عربی کتاب، عربی تعلیم، اور یہ جو مناہج سلیبس کو کہتے ہیں، یہ جو ہم نے لیا ہے زبان عربی سیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اخلاقیات بھی آپ کو ملتی ہیں. کہ ایک ساتھی کی اس نے شکایت کی، نام نہیں ذکر کیا اس نے، ایک ساتھی کی اس نے شکایت کی، اس کا نام نہیں ذکر کیا، ورنہ وہ غیبت ہو جاتی، ورنہ وہ غیبت، نام ذکر کر کے بولتا ہے کہ میں نے فلاں کی، فلاں نے کیا، یہ سب شرارتیں. اور پھر سوال کے جواب میں بھی نام نہیں ذکر کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ میری کتابیں لیتا ہے، میرے دفاتر لیتا ہے، اور میرے اوراق کو لپیٹتا رہتا ہے، یہاں بھی نام ذکر نہیں کیا. تو آپ کسی میں آپ نے کوئی برائی دیکھی ہے، آپ اصلاحاً تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کسی کے سامنے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کا نام ظاہر نہ ہو. جی آگے بڑھیں. اور وہ نام لے کے بولتے ہیں کہ
کہ بس غیبت کرنا مقصد نہیں ہے لیکن عبد الرحمن نے ایسے کیا. ارے غیبت کرنا مقصد نہیں ہے لیکن عبد الرحمن نے ایسے کیا، پھر کر کیا رہے ہیں آپ؟ یعنی بغیر مقصد کیا غیبت کر رہے ہیں؟ یہ تھوڑی بولے غیبت مقصود نہیں ہے، یہ کہہ کے نا یہ تمیز باندھ کے غیبت کرتے ہیں. جی ما هذه الحلاوة جی ابراہیم ما هذه الحلاوة التي معك. الحلاوة اسم ہے، مؤنث ہے. مؤنث کی کیا نشانی ہے اس میں؟ یا مقصورہ ہے. تو ما هذه الحلاوة التي معك معك أهدية هذه أهدية هذه أم اشتريتها. گفٹ ملا ہے یا خریدے ہو؟ جی ملا کے پڑھیں گی تو ام اشتریتها، الگ الگ کریں گی تو ام اشتریتها. جی کیا 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 کہہ رہے ہیں محمود؟ جی اشتريتها أي اشتريت ماذا؟ اشتريت الحلاوة لأنني أريد أن أدعو. یہ دیکھیں فعل ناقص پر ان عمل کر رہا ہے، فعل ناقص پر ان عمل کر رہا ہے. نسب نے میں نے پوچھا کہ ان کیا کام کرتا ہے، ان کیا کام کرتا ہے، کیا عمل ہے ان کا؟ اچھا کیا بتائیں گے؟ بارک اللہ فیک. فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. تو یہاں دیکھیں ادعو، حالانکہ اگر حالت رفع میں پڑھیں گے تو کیسے پڑھتے تھے؟ اس کو ان کو نکال کے پڑھیے. نہیں ان کو نکال کے پڑھیں. ادعو ہے نا، دعا یدعو، تو ادعو میں بلاتا ہوں، ادعو وہ نہیں بولیں گے. حالانکہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے لیکن فعل ناقص ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ ادعو ضمہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے وہاں پر. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے نا. دیکھیں دعا کا فعل مضارع کیا ہے؟ یدعو. یدعو کیا نام ہے اس کا؟ یہ یدعو واحد کا صیغہ ہے. یدعو حالانکہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یا صرف میرے پاس ہوتا ہے جو اتنی زور سے بول رہا ہوں میں؟ آپ کے پاس بھی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے تو زور سے بولیے. جی یدعو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن اس کا رفع یہاں پر فعل ناقص کے مضارع میں ظاہر نہیں ہو رہا ہے. یدعو لیکن پھر یہاں پر دیکھیں یہاں ظاہر ہو رہا ہے یدعوانی، ضمہ ظاہر ہو رہا ہے. مرد حضرات ضمہ ظاہر ہو رہا ہے یہاں پر، کہاں ہو رہا ہے؟ کیا الف نون کیا بتا رہا ہے؟ اچھا یہ جو ہے الف، تو اب لن لگائیں گے تو الف کو اچھا نہیں. اچھا تو آپ بتائیے نون کیوں گرے گا؟ کیونکہ رفع کی جگہ میں کون ہے؟ رفع کی جگہ میں نون ہے نہ کہ الف ہے. ٹھیک ہے، رفع کی فعل مضارع میں تثنیہ کے صیغے میں جی وہ اسم کے لیے ہے، جمع مؤنث سالم. اور ادعو ہے تو ان نصب دیتا ہے، تو ادعو ضمہ ظاہر نہیں تھا فعل ناقص میں لیکن فتحہ ظاہر ہوگا. ٹھیک، فتحہ ظاہر ہوگا. اچھا اگر اور جزم کس طرح دیتے ہیں؟ دیکھیے ادعو ہے نا، جزم دینا ہے، جزم کس طرح دیں گے؟ جزم کس طرح دیں گے؟ علی بڑھا دیں گے. ہاں یہ تو ادعو تھا، حالت رفع میں ادعو تھا. اب ادعو لم کو ان کو داخل کیے، نصب دے دیا یہاں پر. اب لم کو داخل کیجیے، کیا کریں گے؟ واو پہ جزم ہوگا، پہلے سے جزم تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے، لم
کو जज़म देना है, हाँ लम ने भी जज़म देना है, तो क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे? नहीं, जो उमारून कह रही ना वो सही है कि वाव को हर्फ इल्लत को निकाल देंगे। जज़म जहाँ भी देना हो आपको वहाँ पर, जहाँ भी मतलब फ़िल मुज़ारे में आप क्या करेंगे, हर्फ इल्लत को निकाल देंगे। एक और जगह जहाँ पर आपको जज़म देना होता है हर्फ इल्लत निकलते वो देखें। दआ यदउ का फ़िल अम्र है। फ़िल अम्र क्या होता है, मजज़ूम होता है, मंसूब होता है, मरफ़ू होता है। फ़िल मुज़ारे के आखिर को जज़म मिलता है या रफ़ा मिलता है या दम्मा मिलता है या सुकून मिलता है, क्या मिलता है, जज़म मिलता है फ़िल अम्र के आखिर। तो दआ यदउ का फ़िल अम्र बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप, उदउ, वाव निकल गया जज़म की वजह से, ये था। अच्छा फ़िल अम्र बना किससे, वो तो देखिए आप, फ़िल अम्र हाज़िर से बनता है ना, तदउ था, तदउ था असल में, तदउ था। अलामत मुज़ारे को निकाल देंगे, ठीक है, निकाल दिया। और हमज़तुल वसल का इजाफा करेंगे, ठीक है। और चूंकि बाब नसरा यंसुरू से है तो यहाँ पर दम्मा दे देंगे, तो उदउ हुआ। अब जज़म देना है, फ़िल अम्र मजज़ूम होता है, तो क्या करेंगे, वाव को निकाल देंगे, तो उदउ हो गया। तो फ़िल नाक़िस को जब भी जज़म देना है तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, हर्फ इल्लत को निकाल देंगे, हर्फ इल्लत को गिरा देंगे। जी पढ़िए, आ गया, देखिए यहाँ पर उदउहुम, उदउहुम, उदउ, वाव चला गया है। गौर करें यहाँ पर, अभी मैंने जो समझाया वो ये देखिए, ये देखें उदउहुम, जी उदउहुम, बुलाएं उनको, लितनावुला, लितनावुला, अच्छा लितनावुलिल अशाई है वो, लितनावुलिल अशाई बाद गदिन, बाद गदिन का मतलब परसों, कल के बाद नहीं, परसों। अल आशा किसे कहते हैं, जी ठीक है। फसयकूनु अम्मुका, क्यों अम्मु, क्यों फाइल है। मर्द हजरात आप बता रहे कोई और, फसयकूनु अम्मुका या अम्मका, ख़वातीन इस्लाम, अम्मो या अम्मा, इसका एराब, जी क्यों अम्मो, काना की खबर है, काना, कौन की खबर है, जी काना का इस्म है, काना अपने इस्म को रफ़ा देता है और ख़बर को जज़म देता है, क्या बात है, नसब, जी अपने ख़बर को नस्ब देता है, जी। फसयकूनु अम्मुका मूसा अयदन माना, माना इंशाअल्लाह, ठीक हो गया। अब ये सवाल तो आप लोगों को हल करने हैं। हादी अमसिलतुन लिल फ़िअल अल मुअत्तल लिल लाम, कवा यकवी, मशा यमशी। हालांकि कवा, कवा मुअत्तलुल लाम की मिसाल है या फिर फ़िअल, कवा कौन सी किस्म है वो, कवा लफीफ है, लफीफ है, लफीफ की मिसाल है वो, उन्होंने मुअत्तलुल लाम कह के डाल दिया है, हालांकि वो लफीफ की मिसाल है, लफीफ मक़रून है वो, जी। चलिए उसके बाद है मशा यमशी, फिर नाक़िस की मिसाल है, मक़रून एक साथ आते हैं, मफ़रूक़ फ़ा कलमे में और लाम कलमे में हर्फ इल्लत होता है। तो कवा यकवी, इस्तरी करना, मशा यमशी, चलना, ये सब मिसालें हैं। इनमें इनकी जो है ना गर्दान कीजिएगा, आगे वो करवा रहे हैं ख़ुद आपसे। ये तो ये जो है ना कवा यकवी, मशा यमशी, जरा यजरी, रमा यरमी, बका यबकी, ये मुअत्तलुल लाम है, लेकिन इसमें हर्फ इल्लत कौन सा है, वाव है, अलिफ है या या है, या है, इसमें या है। और नीचे देखें दआ यदउ, शका यशकु, तला यतलु, महा यमहु, आफा याफू, इसमें वाव है, दआ दावा है असल में। फिर इसी तरह चलें, अब देखें, कह रहे हैं कि तअम्मल अमथिला सुम्मा अक्तुब अल मुदारिअ अल मरफूअ वल मुदारिअ अल मजज़ूम वल अम्र। चलिए अच्छा हुआ मैं भी समझा दिया, जो मैंने अभी समझाया है एराब को, उसके हिसाब से आप यहाँ पर कह रहे हैं कि
मुज़ारे मरफू मजज़ूम और फ़िल अम्र, नीचे गौर करें और फिर आप लोग बनाएं। जैसे देखें बका यबकीयू था असल में, यबकीयू, तो मैंने बताया कि फ़िल नाक़िस का जो रफ़ा होता है दम्मा फ़िल मुज़ारे का, फ़िल मुज़ारे में वो ज़ाहिर नहीं होता है, वो ज़ाहिर नहीं होता है। जैसे ये जो रफ़ा है यहाँ पर देखें यबकी है, यबकीयू नहीं बोलेंगे, यबकी वो ज़ाहिर नहीं होता। उसका अम्र देखिए आप, क्या निकल गया यहाँ से क्या निकल गया, या निकल गया, या निकल गया, लम की वजह से या निकल गया। लम सुकून देना है, लम को है ना, लम को सुकून देना है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, हर्फ इल्लत को निकाल दिया, यबकी हो गया। और फ़िल अम्र में भी देखिए आप इबकी, इसी तरह मशा यमशी लम यमशी इमशी, कवा यकवी लम यकवी इकवी। चलें जल्दी से बनाएं, एक एक, कौन नहीं पढ़े, आप पढ़ें, आसिफ आप पढ़े, नहीं पढ़े, एक एक बनाते जाएं। जरा यजरी लम यजरी बगैर या के, इजरी दौड़ो भागो। जी चाचा आप बनाएं आगे का। रमा पहले मुज़ारे उसका माशाल्लाह, यरमी और लम यजरी, अरे लम यजरी के वजन पर लाइए, यजरी के वजन पर, लम यरमी माशाल्लाह, लम यरमी। और अम्र क्या होगा उसका, फेंको, इरमी, इजरी इरमी। चलिए उनके बाद आप बना यबनी लम यबनी इबनी बनाइए। सक़ा सक़ा यस्क़ी, माशाल्लाह बारकल्लाहु फ़ीक। लम यस्क़ी इस्क़ी, जी बिल्कुल, पिलाओ पिलाओ, इस्क़ी, इसकी ये बोलना फिर किसकी हो, इस्क़ी क़ाफ़ से। जी चले आगे की तमरीन पढ़ें। तो यहाँ पर कायदा लिख दिया इन्होंने कि तुहज़फ़ु लामुल फ़िअलिल मुअतल अल्लाम फ़िल मुज़ारिअल मजज़ूम और फ़िल अम्री, फ़िल मुज़ारे को जज़म देना हो या फ़िल अम्र में जो है हर्फ इल्लत हज़फ कर दिया जाता है। फ़िल नाक़िस का, फ़िल नाक़िस यानी मुअतल लाम का आखिरी कलमा, आखिरी हर्फ हज़फ कर दिया जाता है। चलें आगे एक एक जुमला पढ़कर। फ़िल मुज़ारे यबकी, यबकी है, अमर देखें असल में क्या था, असल में यबकी है ना, लम को क्या कर, लम क्या करेगा, अमर जज़म देना है, इसको सुकून देना है। तो कैसे सुकून देगा, काफ को तो पहले से सुकून कसरा है ना, यहाँ पर यबकी काफ को तो पहले कसरा है, बस इसको निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यबकी बचेगा। चले और अमर बनाना है, तब की, अमर बनाना है तब की, अलामत मुज़ारे को निकालेंगे, हमज़तुल वस्ल को रखेंगे और क्योंकि ज़रबा यज़रिबु से कसरा दे देंगे और आखिर को जज़म देना है तो क्या करेंगे, या निकाल देंगे। काफ को तो पहले से कसरा है, अब आप ये नहीं बोलना कि जो ना काफ को कसरा देंगे वरना वो काफ आ जाएगा कहीं पे, कि मुझे काफ को कसरा देंगे, तो ऐसा नहीं है। अलामत मुज़ारे को यानी हर्फ इल्लत को जो आखिर में है फ़िल नाक़िस में, उसको हज़फ कर देंगे। चलिए चलिए एक एक जुमला पढ़ें हर तमरीन का। कौन बचे हैं, जी आरिफ साहब, इक़रा मा यली। पढ़िए। बिल्कुल, बना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल-कअबता, बना फ़िल नाक़िस, फ़िल नाक़िस यानी मुअतल्लुल लाम है, आखिर में हर्फ इल्लत है। अलैहिस्सलाम कि उन पर सलामती हो, अल-कअबता इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया। चलें आगे। लिमादा तजरी मरफू है या मंसूब है या मजरूर है, तजरी मंसूब है, तजरी मंसूब है या मरफू है या मजजूम है, मजजूम है। किसने जज़म दिया उसको, मैंने सवाल किया अब्दुर्रहमान से कि ये जो तजरी है ये मरफू है या मंसूब है या मजरूर है, मंसूब है। किसने नसब दिया, लिमादा ने मंसूब,
مجزوم ہے، کس نے جزم دیا؟ لماذا نے؟ ایک بچا ہوا ہے، بولیں ایک بچا ہوا ہے نا، مجزوم ہے، مرفوع ہے، کیف؟ ہاں فعل ناقص ہے نا، فعل ناقص ایسے ہوتا، مشا یمشی، وہی تو جب سے میں سمجھا رہا ہوں، جرا یجری، بکا یبکی، یبکیو نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا، یجریو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تجری، یجری، یسقی، یرمی، ایسے ہی رہے گا، ٹھیک۔ جزم کیسے دیں گے؟ پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ پھر جب اگر یہ مرفوع ہے تو پھر جزم کیسے دیں گے؟ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ اس یا کو نکال دیں گے، اس طرح جزم دیں گے۔ چلیے یہاں اس یا کو، یہ جو یا ہے اس میں، اس کو نکال کے جزم دیں گے اگر جزم دینا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے آگے آئے گا دیکھیے، لا ترمی، رما یرمی، ترمی تھا اصل میں، ترمی تھا، مرفوع کیسے ہے؟ ترمی۔ اب یہ لا کون سا لا ہے؟ لا ناہیہ ہے، تو لا ناہیہ اپنے فعل کو کیا کرتا ہے؟ منصوب دیتا ہے، جزم دیتا ہے نا، سکون دیتا ہے۔ تو پھر یہاں پر سکون کیسے دیا عبد الرحمن؟ اب آپ بولیں گے سکون کہاں دیا؟ یہ تو جو ہے نا کسرہ دے دیا ہے نا، ہے نا۔ لا ترمی کیا کیا یہاں پر آ کر بولیں مجھے؟ کسرہ دے دیا نا، ہے نا، کسرہ دے دیا۔ بولیے بولیے، صحیح بول رہے ہیں آپ۔ یا کو ہٹا دیا، یا کو ہٹا دیا، اور اس کا ہٹانا ہی اس کو جزم دینا ہے، اس یا کو ہٹانا ہی اس کا جزم دینا ہے، ٹھیک ہے جی جی۔ نصب، نصب میں نصب دے دے گا، مثلا لن ترمیہ، نصب میں نصب دے دے گا، جیسے لن ادعو، لن تدعو، ہاں جہاں پر نون اعرابی کو گرا دے گا۔ جی چلیں، لا ترمی القمامہ، کچرا روڈ سڑک پر نہ پھینکو ہے بھائی، ہاں جی آگے آگے۔ اب عبداللہ جی، فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے نا۔ فعل مضارع سے پہلے کوئی بھی عمل کرنے والا نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوگا، ہے نا، تو وہاں پر وہ مرفوع ہے۔ لماذا، عمل تو نہیں کرتا کچھ بھی، تو تجری مرفوع ہے۔ جی اب عبداللہ اسقینی، اسقینی، یہاں پر دیکھیں اسقینی، حالانکہ وہ تسقی سے بنا، اسقینی مجھے پلاؤ ٹھنڈا پانی۔ لا تب، لا تب جی، لا تبنی، کیا کیا ہے؟ یا کو ہٹا دیا، بارک اللہ فیک۔ لم، لم، بولیے بولیے، نہیں سنائی دیا مجھے۔ ہاں لیما، جی لیما، اچھا اگر اس کو ہم لیما پڑھ رہے ہیں تو یہ آتی ہے، کون سا صیغہ ہے، کون سا کلمہ ہے یہ؟ یاتی کون سا صیغہ ہے؟ ہارون نے پڑھا اس کو کہ وہ لیما یاتی، تو یاتی یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع اس کا ماضی کیا ہے؟ ہاتی، اتا یاتی، آخر میں کیا ہے؟ یا ہے نا، پھر جی، پھر مشا یمشی، اتا یاتی، تو یا کس نے نکالا؟ یا لم، آپ نے تو اس کو لما پڑھا جی، لم یاتی ہے وہ، لم یاتی المدیر، جی ٹھیک ہے آگے۔
यबकिया, हाँ क्योंकि लिमादा फेल को नसब देता है। जो पढ़ रही है ना बस वही जवाब दे मुझे, जो पढ़ रही हैं वही जवाब दें, दूसरे नहीं। तो जब क्यों पढ़ें फिर, लिमादा यबकी, तो हालत रफ़ा में ऐसे ही पढ़ेंगे ना जी। चलें पढ़ें फिर, लिमादा यबकी, मिला के पढ़ेंगे तो नहीं मिला कर भी पढ़ेंगे। अरे आप सवाल कर रही हैं अब क्यों पढ़ेंगे, नहीं क्यों पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगी ना, फ़िल नाक़िस में नहीं पढ़ेंगे इस तरह। फ़िल नाक़िस में फ़िल मुदारे का जो दम्मा है वो मुक़द्दर होता है। मैंने ऐसे ही कंफ्यूज किया हमने, आप सीरियस क्यों हो गए उसमें जी। लिमादा यबकी तिफ़्लु या आमिनतु, जी आगे पढ़ें। बिल्कुल, लिमादा यबकी तिफ़्लु, हाँ नहीं पढ़ा जाए, क्या हुआ जी। इजरी या वलद, हाँ लिखा जाए इजरी या वलदु जी। अब यहाँ देखें आगे, नहीं उससे पहले का नहीं बोला, मुझे नहीं सुनाई दिया। इजरी या बिंतु, ऊपर या निकल गया, यहाँ पर क्यों नहीं निकला या, ये क्या है चक्कर है जी। ऊपर या निकल गया, ये नीचे या क्यों नहीं निकला, ये या क्यों नहीं निकला यहाँ से। यहाँ देखें इजरी या नहीं है, निकल गया, या जज़म दिया या निकल गया, इस या को क्यों नहीं निकाला। तो किससे बना है, इजरी बना किससे है, ये इजरी किससे बना है, जो पढ़ रही हैं वही जवाब दें। इजरी बना किससे है, कौन से सीगे से बना है इजरी, गलत, तजरीना से बना है, तजरीना से बना है, तजरीना। तो वहां पर जज़म कैसी दिया आपने, नहीं समझ में आया। जी तजरीना, ठीक है, तजरीना क्या करेंगे, पहले मुदारे अलामत मुदारे को हटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हमज़तुल वज़फ़ का इज़ाफ़ा, जरा यजरी बाप दारोगा से कसरा दे देंगे, इजरीना हो गया। अब आखिर अमल क्या था हमारा, आखिर को सुकून देंगे। अब सुकून कैसे देंगे, इस नून को गिरा कर दे देंगे, बस इजरी। यहाँ भी जज़म दिया हमने, लेकिन जज़म कैसे दिया, नून एराबी को निकाल कर दिया, ठीक है। जबकि वो जो पहला जो इजरी है वो बना था तजरी से, किससे बना था, तजरी, तुम दौड़ते हो या दौड़ोगे, ठीक है, उससे बना था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अलामत मुदारे को निकाला, हमज़तुल वसल को बढ़ा दिया और आखिर में सुकून देना था, इसको निकाल दिया, इजरी बन गया। ये तजरीब से बनाना। देखिए फिर अम्र हाजिर मुज़ारे हाजिर के सिगों से बनता है, अम्र हाजिर मुज़ारे हाजिर के सिगों से बनता है। इहदीना में भी देखिए आप, इहदी असल में है क्या वो, हाँ इसमें क्या निकल गया, किससे बना, इहदी किससे बना, इहदी किससे बना, नहीं तहदी से बना। जो असल सिगा है वो बताएं, तहदी से बना। मैं वही कह रहा हूँ कि अम्र हाजिर, फिर अम्र हाजिर सामने वाले को जब ऑर्डर करते हैं वो अम्र हाजिर है, तो मुज़ारे हाजिर से बनता है, ठीक है। यानी तफ़ालु, तफ़ालानी, तफ़ालूना, तफ़ालीना, तफ़ालानी, तफ़अलना, इन 6 सीगों से वो 6 सीगे बनते हैं, ठीक है। तो ये इहदी किससे बना, तहदी से बना, तहदी से बना जी। चलें इसी तरह यहाँ देखें आगे का, बस ख़त्म है मेरे ख्याल में, काफ़ी फिर वही रिपीट हो रहे हैं सब, फिर वही रिपीट हो रहे हैं, हो गया। नहीं हमने जो देख लिया ये सब आप लोग खुद करें।
اب دیکھیں اس کے بعد لا تشتری لا ناہیہ اس سے پہلے بھی استعمال ہو گیا وہ سارے. آگے کی تمرین کریں. چلیے یہ اچھی تمرین ہے. تأمل المثال. خواتین جن کی باری ہے جی. لم یدعو کے وزن پر بنانا ہے آپ کو. بس لم یشکو کیا نکلا یہاں سے؟ واو نکل گیا نا, جزم ہم نے دیا واو کو نکال کر. جی اس کے بعد اشکو شکایت کر لو اشکو. جی اس کے بعد تلا یتلو. جی لم یتلو لم یتلو. جی کس میں؟ ہاں نہیں لکھ سکتے ہیں قرآن میں نا, کہیں کہیں اس طرح خط عثمانی میں لکھا گیا ہے, واحد کی صیغے میں بھی الف لکھا گیا ہے, لکھا گیا ہے قرآن میں کہیں کہیں. تو قرآن میں تقریباً 17-18 ایسے مقامات آئے ہیں واحد کا صیغہ الف لکھا گیا ہے, وہ خط عثمانی اس طرح صحابہ اس طرح لکھتے تھے. جہاں یمحو لم یمحو مٹانا, محا یمحو امحو مٹا دو. عفا یعفو درگزر کرنا معاف کرنا. لم یعفو واو کو نکال کر اعفو. اسی لیے قرآن میں دیکھیے آپ سورۃ البقرہ کے آخر میں صرف حمزہ عین فا ہوگا جس کو ہم پڑھتے ہیں واعفو عنا. واعفو عنا سے واو کو نکال کے پڑھیں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے آپ؟ ارے اعفو. عفا یعفو ہے نا, اعفو تو اعفو عنا ہے. چلیں اس کے بعد اب یہ سارے تدریبات ہیں. یہ تدریبات آپ لوگ خود کیجیے, تدریب آپ لوگ خود کیجیے اقرا ما یلی والی. اس کے بعد کیجیے میرے سامنے یہ کیجیے آپ لوگ اسند الافعال التدریب السابع. التدریب السابع کیجیے جلدی سے. اسند الافعال الآتیہ الى الغائبہ ثم المتکلم کما ہوا. ایک مرتبہ غائب کے ساتھ اور ایک مرتبہ متکلم کے ساتھ لگانا ہے جیسے نیچے دیا گیا ہے. حامد بکا. جی ٹھیک ہے. آگے اتت انا اتیت میں آیا انا اتیت. جی 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 ہو گئے. چلیں حامد کوا آمنۃ کوت انا کویت. انا کویت. حامد شکا انا شکوت. غور کریں نصر ینصرو سے ہے واو آ رہا ہے, ضرب یضرب سے ہے یا آ رہا ہے. جی حامد رجا آمنۃ رجت. امید کرنا, رجا یرجو امید کرنا. حامد رجا آمنۃ رجت. انا رجوت تو ماشاء اللہ. انا رجوت میں نے امید کی. جی حامد تلا آمنة تلت انا تلیت. انا تلوت. انا تلوت. جی کہاں ہے؟ ڈھونڈ رہے ہیں آپ لوگ. وہاں پہ پڑھیے انا محوت. جی حامد محا آمنۃ محت انا محوت. مٹانا 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 مطلب ریس کرنا. جی جی محایا بولتے ہیں ربڑ کو. جی بکت اصلہ بکات. یہ کہہ رہے ہیں کہ بکت اصل میں بکات ہے, میں بتا چکا ہوں آپ کو ہے نا. اصل میں بکات نہیں تھا, اصل میں تھا بکیت تھا. بکت اصل میں تھا بکیت, کیونکہ بکا بکا یا ہے نا, یا ہے اس میں, تو بکت اصل میں تھا بکیت. تو یا سے پہلے فتحہ ہے, فتحہ یا کو قبول نہیں کرتا تو یا کو نکال کر الف لگا دیا گیا تو بکات ہو گیا ہے نا. تو اسی لیے جو ہے الف پر سکون ہے, تا پر بھی سکون ہے, دو سکون جمع ہو گئے, پہلے سکون کو نکال دیا تو کیا بن گیا؟ بکت بن گیا. حذفت الالف بسبب التقاء الساکنین, کہ دو سکون ایک ساتھ ملنے کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا گیا.
چلیں ٹھیک ہے، کافی ہے اتنا. آئندہ ہفتے جی انشاءاللہ.